19ویں صدی کی ابتدا میں جدید صنعتی انقلاب کی بدولت تیز رفتار انسانی ترقی کا آغاز ہوا، جس کی رفتار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ لیکن اسی انسانی ترقی کے نتیجے میں زمین کا قدرتی ماحول آلودہ ہونے لگا اور ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری مضر گیسیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ ہوا، خشکی اور پانی، غرض وہ کون سا مقام، وہ کون سی جگہ تھی جسے اس آلودگی نے متاثر نہیں کیا۔ لیکن کیا کیجئے کہ صنعتی سرگرمی ہی ممالک کی ترقی یافتہ ہونے کا پیمانہ ٹھہری، اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب روزمرہ انسانی زندگی کا بیشتر دار و مدار طرح طرح کی صنعتوں میں تیار کردہ مصنوعات پر بہت زیادہ ہو گیا۔ قدرتی وسائل اور صاف ستھرے ماحول کی بھاری قیمت ادا کر کے انسان نے اپنے لیے وقتی سہولیات، مشینوں کی محتاجی اور ناقابل تلافی عالمگیر نقصان خرید لیے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ لگ بھگ 200 سال پر پھیلی ہوئی اس داستان کا تفصیلی بیان اپنے آپ میں ایک ضخیم کتاب چاہتا ہے، لیکن یہاں آلودگی کے حوالے سے صرف ایک پہلو کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اگر سطح زمین پر موجود تمام برف پگھل گئی تو کیا ہوگا؟ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر دنیا کی ساری برف پگھل گئی تو کیا ہوگا، اور اس برف پگھلنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جن کو ہم جانتے ہوئے بھی بے خبر ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل یہ تشویشناک خبر شائع ہوئی کہ انٹارکٹیکا کے مقام لارسن سی آئس شیلف سے ایک وسیع برفانی تودہ ٹوٹ کر الگ ہو چکا ہے، جس کا رقبہ 6000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس میں برف کی موٹائی تقریباً 200 میٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ برفانی تودے میں پانی کی مقدار ہزاروں خرب ٹن ہے، جبکہ اپنے رقبے میں وہ کراچی سے بھی تقریباً 2 گنا بڑا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف میں پڑنے والی دراڑ 2014 میں دیکھی گئی، اور صرف 3 سال کے عرصے میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا برفانی تودہ وہاں سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا، جو اس وقت بڑی آہستگی سے سمندر میں تیرتا ہوا انٹارکٹیکا سے دور ہٹ رہا ہے۔ دوستو، شاید ہی کوئی پڑھا لکھا اور باشعور شخص ایسا ہوگا جسے اس خبر پر تشویش نہیں ہوگی۔ اس صورتحال پر بے اختیار ایک شعر یاد آ گیا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ دوستو، زمین پر برف جمنے اور پگھلنے کا سلسلہ پورے سال ایک چکر کی شکل میں جاری رہتا ہے۔ برف کا کچھ حصہ گرم موسم میں پگھل کر بہہ جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں ہونے والی برف باری اس کمی کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اصولی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن عالمی ماحول میں تبدیلی اور مسلسل بڑھتی ہوئی عالمی تپش یعنی گلوبل وارمنگ کے باعث یہ قدرتی چکر متاثر ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف قطبین اور دوسرے سرد پہاڑی علاقوں میں ماحول کو قابو میں رکھتا ہے، بلکہ اس کے اثرات پورے کرۂ ارض پر پڑتے ہیں۔ گویا ہم اسے کوئی مقامی یا محدود چیز کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر اب گرمیوں میں جتنی برف پگھلتی ہے، سردیوں میں اتنی برف باری نہیں ہوتی کہ کم ہو جانے والی مقدار کو پورا کر دے۔ یعنی ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے برف پگھلتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر انسان نے ترقی کے نام پر ماحول کو برباد کرنے کی اپنی موجودہ روش ترک نہ کی تو شاید ہماری آئندہ نسلوں کے حصوں میں ایک ایسا کرۂ زمین آئے گا جہاں سانس لینا بھی دشوار ہوگا اور خود انسان کی اپنی بقا بھی داؤ پر لگی ہوگی۔ دوستو، قطبین کی برف پگھلنے کا عمل کوئی راتوں رات یا 1-2 سال میں نہیں ہوگا، کیونکہ زمین بہت بڑی ہے اور ساری خرابی کے باوجود بھی برف کی مقدار بہت زیادہ ہے، جسے پگھل کر مکمل طور پر ختم ہونے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ قطبین کے علاوہ پہاڑی مقامات پر بڑے بڑے برفانی تودوں یعنی گلیشیئرز کی شکل میں بھی برف جمی ہوئی ہے، جیسے کہ مشہور زمانہ سیاچن گلیشیئر۔ گرمیوں کے موسم میں ان گلیشیئرز کا کچھ حصہ پگھلتا ہے اور پانی کی شکل میں دریاؤں کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے زرعی زمینیں سیراب ہوتی ہیں اور انسانوں کو اپنی بوجھ باش کے لیے پانی میسر آتا ہے۔ یعنی موسمی بارشوں کے علاوہ گلیشیئرز کا پگھلنا بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ماحول توازن میں ہو تو گرمیوں کے بعد گلیشیئرز کے علاقوں میں شروع ہونے والی برف باری صرف چند ماہ میں ان گلیشیئرز کو پہلے جیسا کر دیتی ہے۔ البتہ گلوبل وارمنگ کے باعث ان گلیشیئرز پر پڑنے والی موسمی برف بھی کم ہو گئی ہے، اور یہ گلیشیئرز بھی آہستہ آہستہ مختصر ہوتے جا رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو آئندہ 25 سال میں دنیا کے بیشتر گلیشیئرز پگھل کر ختم ہو جائیں گے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گلیشیئرز کے تیز رفتار پگھلاؤ سے چند برسوں تک دریاؤں میں وقت بے وقت سیلاب آتے رہیں گے، اور آخرکار یہ ہوگا کہ جب گلیشیئرز پگھل کر ختم ہو جائیں گے تو ان کے پانی سے سیراب ہونے والے دریا بھی خشک ہو جائیں گے، جن میں صرف اسی وقت پانی آئے گا جب موسمی بارشیں ہوں گی۔ خشکی کے پہاڑی مقامات پر موجود ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے اگرچہ سطح سمندر میں کچھ خاصا اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن ساری دنیا میں زراعت اور انسانی زندگی کو بدترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
दोस्तों अब आइए कुतबैन पर जमी बर्फ की तरफ, जिसका तेजी से पिघलना आलमी माहौल के लिए बेहद संगीन खतरा है। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 100 साल के दौरान समंदर की सतह में 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह जमीन पर मुसलसल बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियां और नतीजतन मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी है। अगर कुतबैन पर मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समंदरों की सतह आज के मुकाबले में 216 फुट यानी 66 मीटर तक बुलंद हो जाएगी और सारे के सारे साहिली शहर और बीशतर समंदरी जजीरे भी गर्क हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हुए दर्जाए हरारत और कुतबैन पर तेजी से कम होती हुई बर्फ के नए से नए रिकॉर्ड इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर जमीनी माहौल दुरुस्त करने के लिए फौरी और ठोस इकदाम ना किए गए तो ये खतरनाक मौका शायद हमारी तवक्कुआत से भी बहुत ही पहले आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर।